اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے آج 5 محرم الحرام اور جمعرات کے دن لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ واقعہ کربلا یوم عاشوراء کے دن کے جو ہمارے لیے پیغامات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر زمانے میں اصلاح یا انقلاب منظور نظر ہو تو زمانے میں موجود ہر طبقے سے مدد حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہدف میں کامیابی حاصل ہو۔ امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں جوان، بوڑھے، سیاہ، سفید، غلام، آزاد، سبھی طرح کے لوگ موجود تھے۔ کربلا میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی مکمل طور پر جلوہ گاہ ہے کہ حق اور ہدایت کی راہ میں افراد کی تعداد کی قلت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جو لوگ اپنے ہدف پر ایمان رکھتے ہیں ان کے پیچھے بہت ہی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی تعداد کی قلت سے نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ ہی ہدف سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اگر تنہا بھی رہ جاتے تب بھی حق سے دفاع کرتے، اور اس کی دلیل آپ کا وہ قول مبارک ہے جو آپ نے شب عاشوراء اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، آپ سب جہاں چاہو چلے جاؤ، یہ لوگ فقط میرا خون چاہتے ہیں۔ کربلا تنہا جہاد اور شہادت کا میدان نہیں بلکہ سماجی تربیت اور نصیحت کا مرکز بھی ہے۔ تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ امام علیہ السلام نے شجاعت، اصرار اور اخلاق کے سائے میں اسلام کو نجات دینے کے ساتھ لوگوں کو بیدار کیا اور ان کی فکری دینی سطح کو بھی بلند کیا تاکہ یہ سماجی اور جہدی تحریک تاکہ اپنے نتیجے کو حاصل کر کے نجات بخش بن سکے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، مظلومیت سب سے اہم اسلحہ ہے۔ یہ احساسات کو جگاتی ہے اور واقعہ کو جاودانی بنا دیتی ہے۔ کربلا میں ایک طرف ظالموں کی تلواریں تھیں اور دوسری طرف مظلومیت۔ ظاہراً امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھی شہید ہوئے، لیکن کامیابی انہی کو حاصل ہوئی۔ ان کے خون نے جہاں باطل کو رسوا کیا وہی حق کو مضبوطی بھی عطا فرما دی۔ جب مدینہ میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ابراہیم بن طلحہ نے سوال کیا کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا تو فیصلہ نماز کے وقت ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کربلا ایک ایسا درس ہے کہ انسان کو اپنے عقیدہ اور ایمان پر قائم رہنا چاہیے، چاہے تم پر فوجی اور اقتصادی پابندیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ امام علیہ السلام پر تمام پابندیاں لگی ہوئی تھی، کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے، اس لیے آپ کے پاس جانے والوں پر بھی پابندی تھی، نہر سے پانی لینے پر بھی پابندی تھی، مگر ان سب پابندیوں کے ہوتے ہوئے کربلا والے نے اپنے ہدف سے پیچھے نہ ہٹے اور نہ ہی دشمن کے سامنے جھک سکے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم لوگ تو گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، لیکن امام حسین نے جنگ کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کو نہیں بھولا۔ میدان جنگ میں بھی عبادت اور یاد الہی ضروری تھی۔ امام حسین نے شب عاشوراء دشمن سے جو مہلت لی تھی، اس کا مقصد تلاوت قرآن کریم، نماز،
اور اللہ سے دعا تھی، اسی لیے آپ نے فرما دیا تھا کہ میں نماز کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ شب عاشوراء آپ کے خیموں سے پوری رات عبادت اور مناجات کی آوازیں آتی رہیں۔ عاشوراء کے دن امام علیہ السلام نے نماز ظہر کو اول وقت پر پڑھا، یہی نہیں بلکہ اس پورے سفر میں حضرت زینب علیہ السلام کی نماز شب بھی قضا نہ ہو سکی، چاہے تو آپ کو بیٹھ کر ہی نماز کیوں نہ پڑھنی پڑے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کامیابی انہیں ہی ملتی ہے جو اللہ کو ہر حالات میں یاد رکھتا ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ حضرت امام حسین نے بھی اپنے کربلا کے سفر کے بارے میں یہی فرمایا کہ جو اللہ چاہے گا بہتر ہوگا، چاہے میں قتل ہو جاؤں یا مجھے بغیر قتل کامیابی مل جائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، واقعہ کربلا ہمیں بہت سے پیغامات دیتا ہے۔ یوم عاشوراء کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مبارک دن آنے سے پہلے آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں، آپ کی ہاتھوں کی لکیروں میں رب کریم آپ کی ہر اس دعا کو لکھ دے، ہر اس حاجت کو پورا کر دے کہ آپ خود حیران ہو جائیں کہ یہ معجزات کیسے ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پریشانیوں سے نجات بھی پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ مختصر سا ذکر کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں، یہ عمل خاص طور پر آج جمعرات کے دن کا عمل ہے۔ آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو تو اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگلی جمعرات آنے سے پہلے پہلے آپ کی تمام تر حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی یہ عمل اپنے خاص دنوں میں کر سکتی ہیں، کیونکہ جائز حاجت کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار کے متعلق، اولاد کے متعلق، گھر میں خوشحالی کے متعلق، میاں اور بیوی کے درمیان باہمی محبت کے متعلق کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ ایک مختصر سا عمل، مختصر سا ذکر کرنا ہے، جس کی برکت سے آپ کی مالی پریشانیاں تو ختم ہوں گی، لیکن آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا، قلبی سکون حاصل ہوگا۔ آپ رب کریم سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ذکر بہت ہی بابرکت ہے، جن میں اللہ کا ذاتی نام اور 3 صفاتی نام ہیں، جس کے پڑھنے کی ترتیب اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے لیے آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا سمد۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 70 مرتبہ ان صفاتی نام اور ذاتی نام کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا سمد۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا سمد، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، غرض کے کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کا دن آنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت ہے، اس لیے آپ محرم کی پہلی جمعرات کے دن لازم کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔